السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ دبئی کے مشہور ساحل پر گئی۔ خاتون کے شوہر نے گاڑی کی چابی اور اپنا والٹ بیوی کو تھمایا اور خود پانی میں چلا گیا۔ اچانک خاتون کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی پانی میں گر گئی۔ شوہر انتہائی غصیلا، تنگ مزاج اور تند خو تھا۔ خاتون بہت گھبرائی، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میری مدد کر، اگر چابی نہ ملی تو میرے شوہر نے آج سے لے کر شادی تک ساری میری چھوٹی بڑی کوتاہیاں گنوانی ہیں، مجھے میرے ماں باپ سمیت کوسنا ہے، مجھ پر رحم کر میرے مولا، مجھ میں اب برا بھلا سننے کی سکت نہیں رہی۔ خاتون کی آہوزاری سن کر رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ایک بزرگ نمودار ہوئے اور پانی سے سونے کی چابی، جس میں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات جڑے تھے، نکال کر خاتون کو دی۔ خاتون نے کہا، نہیں، یہ میری چابی نہیں۔ بزرگ نے دوبارہ پانی میں ہاتھ ڈالا اور چاندی کی چابی دی۔ خاتون نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار بزرگ نے اصلی چابی نکال کر دی۔ خاتون نے کہا، جی یہی ہماری گاڑی کی چابی ہے۔ بزرگ خاتون کی دیانتداری اور راست گوئی سے بے حد متاثر ہوئے اور بطور انعام تینوں چابیاں خاتون کو دے دیں۔ خاتون نے ان چابیوں کی بھنک بھی اپنے مزاجی خدا کو نہ لگنے دی۔ ان چابیوں سے بہترین زیورات بنوائے اور جل ککڑی سہیلیوں اور رشتہ دار خواتین کو خوب کل پایا۔ کچھ عرصے بعد خاتون پھر اسی ساحل پہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ گئی، لیکن اس بار ساحل پر واک کرتے ہوئے چابیاں احتیاطاً بیگ میں ہی رکھیں۔ لیکن اس بار خاتون کا شوہر ڈوبنے لگا۔ خاتون نے حسب عادت واویلا مچایا، بلکہ پٹ سے آپا ڈالا۔ وہی بزرگ پھر سے نمودار ہوئے اور سمندر سے ٹام کروز کو باہر نکالا۔ خاتون نے جلدی سے کہا، بہت شکریہ، آپ نے میرا سہاگ بچا لیا۔ بزرگ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے، جھوٹی عورت، تمہارا شوہر گنجا، کالا، ٹھگنا اور بڑی سی توند والا ہے، اور تم اس ٹائم اس کو میاں کہہ رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ خاتون جلدی سے بولی، نہیں بزرگو، مجھے آپ کا ٹریک ریکارڈ معلوم ہے، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں اس بار بھی آپ مجھے پہلے کی طرح 3 شوہر نہ پکڑا دیں، اسی لیے خوف کے مارے میں نے پہلے پہ ہی ہاں کہہ دی۔ بزرگ خاتون کی احتیاط اور بلند کردار سے نہایت متاثر ہوئے، ٹام کروز کو خاتون کے حوالے کیا اور اپنی راہ پہ چل پڑے۔ ایک سکھ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، وہ اس سے پھسل گیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا اور کئی دن ہوتا رہا۔ وہ روزانہ چھلکے سے پھسلتا۔ چند روز بعد چھلکا موجود نہ تھا تو اس نے شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد جو ہی وہ گھر سے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا بالکل اسی جگہ پڑا تھا، تو وہ بے ساختہ بولا، لو آج پھر ڈگنا پوے گا۔ میاں بیوی میں کافی عرصے سے بول چال بند تھی۔ ایک دن شوہر نے دن کی روشنی میں موم بتی اٹھا کر ادھر ادھر ڈھونڈنے کی اداکاری شروع کر دی۔ بیوی سے رہا نہ گیا تو تنگ آ کر پوچھ لیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شوہر بولا، تمہاری زبان ڈھونڈ رہا ہوں، شکر ہے مل گئی۔ ہر قوالی کے اختتام پر پیر صاحب وجدانی کیفیت میں اپنے سر کے چند بال نوچ کر مرید کو دیتے اور مرید فی بال 100 روپے کے حساب سے قوال کو ہدیہ پیش کر دیتا۔ میراثی یہ ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی قوال کو 900 روپے سے زیادہ نہیں ملے تھے۔ میراثی نے سوچا کہ آج میں بہت اچھی قوالی پیش کروں گا اور خوب پیسے کماؤں گا۔ اپنی باری پر میراثی نے خوب دل جان لگا کر قوالی پیش کی۔ قوالی کے اختتام پر پیر صاحب نے وجدانی کیفیت میں
اپنے سر کے چند بال نوچ کر مرید کو تھمائے۔ مرید نے بال گنے، 6 بال تھے۔ مرید نے فی بال 100 روپے کے حساب سے 600 روپے گن کر میراثی کو دیتے ہوئے کہا، آپ اگلی بار ضرور آئیے گا۔ میراثی بولا، مولا خوش رکھے، میں ضرور آواں گا، پر اگلی واری پیر صاحب دے وال میں آپ پٹاں گا۔ بندے نے گول گپے خریدتے ہوئے ریڑھی والے سے پوچھا، بھائی تم لوگ واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ تو اچھی طرح دھوتے ہو نا؟ ریڑھی والا بولا، بھائی جان ہمارا مرچ مسالے والا کام ہے، بعد میں دھوئیں نہ دھوئیں، پہلے اچھی طرح دھو لیتے ہیں۔ ایک بھائی میڈیکل سٹور گیا، اس کی بیگم گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بندے کا بل بنا 198 روپے۔ دکاندار نے بھائی سے کہا، بھائی میرے پاس 2 روپے کا سکہ نہیں ہے، آپ کہیں تو ایک گولی پیناڈول کی ڈال دوں؟ وہ گاڑی میں بیٹھی اپنی بیگم کے پاس گیا اور ماجرا سنایا۔ وہ بولی، پیناڈول کی ضرورت نہیں، اسے کہو پونسٹان فورٹ دے دے۔ یہ دیکھ کر دکاندار کو شرارت سوجی۔ اس نے کہا، بھائی وہ تو 3 روپے کی گولی ہے، آپ 1 روپیہ اور دیں۔ بھائی کے پاس 1 روپیہ کا سکہ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی بیگم کے پاس گیا اور دوبارہ روداد سنائی۔ وہ بولی، اچھا تو پھر بروفن لے لو۔ بھائی دوبارہ دکاندار کے پاس آیا، سوری بھائی وہ بھی 3 روپے کی ہے۔ دکاندار نے جواب دیا۔ وہ پھر واپس گیا تو بیگم بولی کہ اس سے کہو کہ 1 روپیہ چھوڑ دے۔ دکاندار بولا کہ آپ 2 روپے چھوڑ دو۔ وہ واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ دکاندار کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی زن مریدی پر داد دیتے ہوئے اسے پونسٹان فورٹ کا پورا ایک پتہ دے کر رخصت کیا۔ زندگی سب کی یہی ہوتی ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ایک ماسٹر جی ATM مشین پر کچھ پیسے نکلوانے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ مشین ہی خراب ہے۔ چیک بک جیب میں تھی، بینک کے اندر گئے، کیشیئر کو 1000 روپے کا چیک کاٹ کر کیش کرنے کو دیا۔ کیشیئر نے کہا، جناب عالی ہمارے پاس نیا اصول آیا ہے کہ اگر چیک 5000 روپے سے کم کا ہوگا تو ہم آپ کے حساب سے چارجز کے نام سے 10 روپے کاٹیں گے۔ ماسٹر صاحب نے کیشیئر سے چیک واپس لیا اور 6000 روپے کا نیا چیک بنا کر کیش کرنے کے لیے دے دیا۔ کیشیئر نے ضروری کارروائی کے بعد جیسے ہی 6000 روپے کا کیش ان کو تھمانا چاہا، ماسٹر صاحب نے اس میں سے 1000 روپے اٹھا کر باقی کے پیسے واپس کیشیئر کو لوٹاتے ہوئے کہا کہ وہ یہ 5000 روپے ان کے حساب میں ڈپازٹ کر لے۔ کیشیئر خشمگین نظروں سے ماسٹر صاحب کو گھورا تو ماسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، پتر جس نے یہ نیا رول بنایا ہے نا اسے میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ استاد استاد ہی ہوتا ہے۔